السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، ملک اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن جس بڑے پیمانے پر سیلاب سے تباہی آئی ہے، یقیناً یہ کوششیں اس نقصان کے ازالے کے لیے ناکافی ہیں۔ آج کے پروگرام میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے بارے میں خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ سکھر کے قریب فیض محمد بنڈو بند میں شگاف، 40 دیہات زیر آب، جیکب آباد، کشمور، شکارپور اور قمبر شہداد کوٹ میں ایمرجنسی۔ مظفر گڑھ ڈوبنے کا خطرہ، شہر خالی کرنے کا حکم، آئل ریفائنری کو بچانے کے لیے سپر بند توڑ دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں مونسون کی بارشوں کا نیا سلسلہ، سیلاب زدہ علاقوں میں ایک بار پھر تباہی، حسن گڑھ میں 20 مکانات سیلابی ریلی کی نظر۔ آزاد کشمیر میں سیلاب انمٹ نشانات چھوڑ گیا، 150 کلومیٹر سڑکیں، 16 پل مکمل تباہ، 300 کلومیٹر سڑکوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مظفر گڑھ کینال کا جعفر آباد کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے، جس کے باعث فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ حکام نے علاقہ مکینوں کو شہر خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے اور علاقے میں انتظامیہ کا کوئی ذمہ دار اہلکار موقع پر موجود نہیں ہے۔ سیلاب سے 3 سے 4 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مظفر گڑھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد نے پناہ لی ہوئی تھی۔ سیلاب سے سکھر بیراج پر پانی کا شدید دباؤ پیدا ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے کسی بڑے سانحے سے بچنے کے لیے بیراج کے تمام گیٹ کھول دیے ہیں۔ سکھر بیراج میں تعمیر کے وقت پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 13,50,000 کیوسک تھی، جسے پشتے کمزور ہونے پر بعد میں کم کر کے 9,40,000 کیوسک کر دیا گیا۔ اس وقت سکھر بیراج میں 11,15,000 کیوسک پانی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سپل ویز پر شدید دباؤ پیدا ہو گیا ہے۔ بیراج سے دباؤ ختم کرنے کے لیے تینوں بڑی نہروں نارا، دادو اور رائس کینال میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سیلابی پانی سکھر کی حفاظتی دیوار سے چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ دریائے سندھ کے سیلابی ریلے سے سکھر کے علاقے بجل شاہ میانی میں 20 دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور پاک فوج کی جانب سے سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے محمود کوٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو بچانے کے لیے دریائے سندھ پر سپر بند کو بھی توڑ دیا گیا، جبکہ صادق آباد میں بند ٹوٹنے سے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ مظفر گڑھ میں سپر بند کے ٹوٹنے سے غازی گھاٹ سمیت درجنوں دیہات متاثر ہوئے۔ ملتان روڈ پر ٹریفک معطل ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ صادق آباد میں بھوم کے قریب دریائے سندھ کا حفاظتی بند ٹوٹنے کے بعد سیلابی ریلا تیزی سے رہائشی علاقوں کی جانب بڑھا ہے اور لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ مڈ رانجھا، احسان پور، بنگلہ دلکشا، بنگلہ اچھا اور بنگلہ سمکا زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں امدادی کارروائیوں کے دوران انہوں نے متاثرین کے انخلاء اور پکے پکائے کھانے کی ترسیل سمیت دیگر امدادی کارروائیوں میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ رحیم یار خان میں وزیر اعلیٰ بھوم بند ٹوٹنے سے سڑک زیر آب آنے کی وجہ سے بستی سویترا سے آگے نہ جا سکے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب کو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اور تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے اور اس وقت جتنا وقت، جتنی ہم اپنی انرجی اور جتنے وسائل ہم وہاں پر لگا سکیں، جتنا ٹائم دے سکیں، وہ کم ہے۔ لہٰذا اگر میں وہاں پر بیٹھا ہوں، میرا کیمپ آفس وہاں پر ہے اور کیمپ آفس میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر وہاں نہیں ہوگا تو کہیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اپنا جو خیراتی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور فلاحی اداروں کی جانب سے امدادی کام جاری ہے، تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے نقصانات کا فوری ازالہ کرے۔ خیبر پختونخوا میں مونسون کی بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوتے ہی سیلاب زدہ علاقوں میں ایک بار پھر سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ پشاور کے رہائشی علاقے حسن گڑھی میں 20 مکانات سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے یاسر حسین۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جہاں سیلاب کی تباہ کاریوں سے سینکڑوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے، وہیں پشاور کے مضافاتی علاقے بھی سیلابی ریلوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پشاور کے نواحی علاقے حسن گڑھی میں حالیہ بارشوں کے بعد بڈنی نہر میں طغیانی کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ جمعرات کی نصف شب کو آنے والے سیلابی ریلا 20 مکانات اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اور اب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ کوئی جو ہے حکومتی ادارے کا جو ہے سربراہ، کوئی جو ہے عام جو ادارے ہیں وہ ابھی تک یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ حسن گڑھی سے گزرنے والے بڈنی نہر مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پہلے بھی کئی بار مقامی آبادی کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ نہر کے کنارے حفاظتی پشتے نہ ہونے کی وجہ سے حسن گڑھی میں داخل ہونے والا سیلابی ریلا اس بار بھی شہریوں کے لیے مصیبت کا باعث بنا ہے۔ رہائشیوں کے مطابق کسی حکومتی نمائندے نے ابھی تک ان کی خبر گیری نہیں کی اور نہ ہی امداد کے لیے کوئی ٹیم متاثرہ علاقے تک پہنچائی ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نواحی علاقوں میں کچے مکانات اور قیمتی املاک کو شدید نقصان پہنچا، تو وہیں پشاور کے شہری علاقوں میں بھی قیامت خیز تباہی دیکھنے میں نظر آ گئی۔ کیمرامین فرحان پراچا کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں آنے والا سیلاب تو گزر گیا ہے، لیکن متاثرین کے ذہنوں پر انمٹ نقوش ثبت کر گیا ہے۔ 150 کلومیٹر سڑکیں، 16 پل مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 300 کلومیٹر سڑکوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ نقل و حمل کے ذرائع مسدود ہو جانے سے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں مظفر آباد سے تعظیم یاسین اپنی اس رپورٹ میں۔ وادی نیلم میں سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر کئی کلومیٹر سڑکیں پانی میں بہہ جانے اور پلوں کی تباہی کے بعد بیشتر دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جس سے کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمود خان کے مطابق وادی کا زمینی رابطہ ختم ہو جانے کے باعث 1.5 لاکھ کی آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے اور امداد فراہم کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ مواصلاتی نظام تباہ ہونے کے باعث آزاد کشمیر کے دور دراز متعدد متاثرہ دیہاتوں میں تباہ حال لوگوں کی مدد تو درکنار، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے رسائی ممکن نہیں رہی۔ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ دادن، بھگیو، مزار بردی، رمضان، بروہی، شوکت بھٹی، اللہ جڑیو سینر سمیت کئی گاؤں سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ لوگوں کا سامان بھی پانی بہا لے گیا ہے۔ ہزاروں افراد پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکا۔ تاہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آرمی چیف نے متعلقہ حکام سے سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں ہدایت کی ہے کہ بھونگ بند کو مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں شاہ لطیف کی دھرتی سندھ کی جانب پر نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ دریائے سندھ میں جتوئی اور علی پور کے مقام پر تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا، 4 افراد جاں بحق، 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، ہزاروں افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ 500 رامپور، لنڈی پتافی، جھگیوالا، سرکی، خانگڑھ، ڈوئما سمیت 500 سے زائد دیہات دریا برد، سینکڑوں مکانات منہدم، 3 لاکھ ایکڑ پر کھڑی کپاس، کماد اور چاول کی فصلیں تباہ، عورتوں بچوں سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھریلو سامان کے ساتھ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ شدید بارشوں کے باوجود متاثرین کو نہ تو خیمے دیے گئے اور نہ ہی کھانا۔ MNA معظم جتوئی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امدادی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت 1 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے حفاظتی بند باندھ رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دیکھیے سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 629 دیہات مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں۔